بارگاہ مولا امام زمانہ علیہ السلام نے درس آل محمد علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے ذکر حسین بیان فرمائیں گے۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ صلوات۔ تیز کریں آواز، ہم تیز کریں۔ سامعین کرام آواز تیز کریں تھوڑی۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین سورہ نحل میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی اچھا عمل بجا لائے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ حیات کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ کل آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ آیتیں پڑھی جن میں اللہ نے قرآن کے بارے میں بتلایا کہ یہ قرآن کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آیتیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں۔ اچھا، تو اب یہ قرآن اللہ کہتا ہے ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے بھی۔ اچھا، تو اب یہ توحید پرستوں کا مجمع ہے اور میں توحید سے ہی بیان کو آگے لے جاؤں گا، اور میں علی والوں کے سامنے توحید پڑھتا ہوں شروع میں، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام۔ تو اب دیکھو، رب کائنات پروردگار عالم سورہ مبارکہ نحل میں 16ویں سورے میں کس شان سے، کس انداز سے اپنی پاکی کا اعلان کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اب اللہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ اتی امر اللہ، سورہ نحل 16واں سورہ، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا امر آ گیا۔ جملے پہ توجہ فرمائیے گا، فلا تستعجلوہ، تو خبردار اس کے طلب کرنے میں جلدی مت کرو۔ سبحانہ وتعالی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ ذات، اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، وہ ذات، وہ اللہ بلند اور پاک ہے، برتر ہے
ان ساری صفتوں سے جو مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ ہے نا, سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے. اب اللہ خود کہہ رہا ہے سبحانہ و تعالی, پاک ہے وہ اللہ, تعالی بلند ہے, برتر ہے, کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے. اما یشرکون, یہ مشرک جو شرک کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بری بری باتیں صفتیں بیان کر رہے ہیں, ان سب چیزوں سے اللہ منزہ ہے, ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے اسی آیت کے بعد والی آیت ینزل الملائکۃ بالروح, اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ینزل الملائکہ, ملائکہ کو, فرشتوں کو اتارتا ہے, بالروح, روح کے ساتھ اتارتا ہے. یہ روح کیا ہے؟ من امرہ, اس کے امر کی روح ہے. علی من یشاء من عبادہ, اور باریک اور نازک حساس منزل ہے جس سے انشاءاللہ ہمیں 5-7 منٹ میں گزرنا ہے. اور اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے باہر تک ماشاءاللہ, بزرگ بھی نوجوان بھی ہے. قرآن کا پیغام ہے, سورہ نحل کا پیغام ہے, آیت الہی کا پیغام ہے, اور نبی و علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پر ایمان رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا کام کیا ہے؟ ینزل الملائکہ بالروح, اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے روح کے ساتھ. یہ روح کیا ہے؟ من امرہ, اس کے امر کی روح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب فرشتوں کو بھی اتارتا ہے, روح کو بھی اتارتا ہے جو اس کے امر کی روح ہے. کس پر اتارتا ہے؟ علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. روح کو بھی اتارتا ہے, امر کو بھی اتارتا ہے. یہ سورہ نحل کی آیت, یعنی کیا عجیب ساتھ, کیا عجیب معیت ہے, کیا عجیب ساتھ ہے روح کا امر کے ساتھ. اسی کو واضح کرنا ہے مجھے آج کی مجلس میں. پھر سنیں ایک مرتبہ, کیا ساتھ ہے, کیا معیت ہے روح کے امر کے ساتھ. جہاں امر ہے وہیں روح ہے, جہاں روح ہے وہیں پر امر ہے. یہ سورہ نحل کی آیت. اور اب پروردگار سورہ مومن میں کہتا ہے, 40واں سورہ, کہتا ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, وہ درجات کا بلند کرنے والا ہے. وہ رفیع درجات, اللہ درجات کا بلند کرنے والا ہے. ذو العرش ہے, عرش کا مالک ہے. عرش کا مالک ہے کون؟ اللہ. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اس کے بعد کہتا ہے وہ اللہ اپنے امر کی روح کو داخل کر دیتا ہے. کس میں؟ علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس میں چاہتا ہے امر کی روح کو داخل کر دیتا ہے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ سب میں امر کی روح داخل نہیں کرتا. اسی لیے تو کہا رفیع الدرجات, درجات کا بلند کرنے والا ہے. سب مومن ایک درجے پر نہیں ہے, کوئی پست ہے, کوئی بلند ہے, کوئی نیچا ہے, کوئی اونچا ہے. میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں. ایمان کے 10 درجے ہیں نا, تو کوئی پہلے درجے پر ہے, کوئی دوسرے درجے پر ہے, کوئی تیسرے درجے پر ہے, کوئی چوتھے درجے پر ہے. تم شانے سنتے ہو نا, تو ایمان کے 10 درجے, مومن کوئی پہلے درجے پر, کوئی دوسرے پر, کوئی چوتھے پر, سب برابر کے نہیں ہے. تو جب مومن آپس میں برابر نہ ہو اور یہ نہ کہہ سکے کہ وہ مجھ جیسا میں اس جیسا, تو جب تم برابر نہ ہو سکے تو محمد تم جیسا کیسے ہو گئے؟ درجے ہیں نا ایمان کے درجات ہیں, ہے نا. کتنا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن کتنا فیصلہ کن لفظ ہے. رفیع الدرجات, خدا کائنات کا خالق ارحم الراحمین اکرم الاکرمین جسے قرآن نے نازل کیا. جب قرآن میں کوئی لفظ استعمال کرتے, کوئی لفظ استعمال کرتے, کتنا بامانہ, کتنا طاقتور لفظ ہے, اور وہی لفظ اللہ کا رفیع الدرجات ذو العرش, میں عرش کا مالک, میں درجات کا بلند کرنے والا, ہے نا. تو یہ رفیع درجات کا بلند کرنے والا, تو درجات ہوں گے نا جو اللہ بلند کرے گا. کوئی پہلے پہ, کوئی دوسرے پہ, کوئی تیسرے پہ, کوئی پانچویں پہ, کوئی 10ویں پر. ایمان کے درجات بھی ہے. اچھا تو یہ تو تھی انسانوں کی بات کہ درجات بلند کرتا ہے. اب اگر ساری مخلوقات کو دیکھا جائے, فقط انسان نہیں, ساری مخلوقات کو دیکھا جائے, تو ہمیں وہاں پر بھی درجات ملیں گے. جمادات پتھر, پہلا درجہ,
نباتات درخت پودا دوسرا درجہ ہے نا. تو جمادات پہلا، نباتات دوسرا، حیوان تیسرا، انسان چوتھا. اب ان خصوصیات کو اگر بیان کر دوں تو بیدار سننے والوں کے سامنے پیغام پہنچ جائے گا. 4 درجے ہے نا. پہلا کون سا ہے؟ جمادات پتھر. اب ان کی خصوصیات کیا ہے؟ پہلا ہے جمادات پتھر. پتھر کی خصوصیت کیا ہے؟ جہاں رکھ دو وہاں رکھا رہے، جہاں بٹھا دو وہاں بیٹھا رہے. دوسرا درجہ بلند ہوا ترقی کی نباتات. نباتات یعنی درخت ہے نا. درخت کبھی خشکی میں اگے گا، کبھی تری میں اگے گا، کبھی میدان میں نظر آئے گا، کبھی پہاڑ پہ اگے گا. تو پہلا وہ جہاں بٹھائے بیٹھ جائے، دوسرا وہ کبھی پہاڑ پہ نظر آئے. میرا ساتھ دینے والے، پہلا جہاں بٹھاؤ بیٹھ جائے، دوسرا کبھی پہاڑ پہ نظر آئے، کبھی میدان میں نظر آئے، کبھی خشکی میں نظر آئے، کبھی تری میں نظر آئے، اور تیسرا جانور خود کھائے اپنے والوں کو کھلائے. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اقربا پروری سیکھنا چاہے تو وہ تیسرے سے سیکھے. جانور ہے خود کھاتا ہے اپنے والوں کو کھلاتا ہے نا. تو جمادات پتھر جہاں بٹھا بیٹھ جائے جانا تو رکھا رہے. نباتات کبھی پہاڑ پہ اگے گا، کبھی میدان میں اگے گا، کبھی خشکی میں اگے گا، کبھی تری میں اگے گا. تیسرا جانور ہے خود کھاتا ہے اپنے والوں کو کھلاتا ہے. اور چوتھا ہے انسان خود بھوکا رہے دوسروں کو روٹیاں اٹھا کے دے. چار درجے ہیں نا. مولا باد سلامت رہے مل کے سارے. اب ارتقا ذہن میں رہے. میں نے آپ کے سامنے انسانوں کے درجات بیان کر دیے. کوئی پہلے پہ، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پر. مومن 10 درجے ایمان کے. اور اب اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوقات میں، وجودوں میں 4 درجے ہیں. جمادات، نباتات ہے نا. اور اب دیکھیں ارتقا ہوا ہے، اب ترقی ہو رہی ہے وجود کے اندر. کیسے ہو رہی ہے؟ جمادات پہلا پتھر ہے نا. اگر اپنے کمرے میں جا کر آپ 50 سال کہیں کو پتھر پھینک رکھے رہے تو پتھر رہے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو پتھر جمادات جہاں رکھ دیا رکھا ہوا ہے، 50 سال کے بعد بھی دیکھا اتنا ہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اب ارتقا ہو رہا ہے، اب ترقی ہو رہی ہے. وہ چھوٹا سا بیج جو چٹکیوں میں نسل ہونے کے قابل تھا، اسے مٹی کھود کر دفن کیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا. ایک دن وہ چھپا ہوا بیج اتنا تناظر درخت بنا کہ ہمیں سایہ دینے لگا. لیکن اس اینگل سے غور کریں تو پتھر اس میں اضافہ نہیں ہوگا، جتنا سے اتنا رہے گا. لیکن نباتات اڑنے کی صلاحیت، نباتات بیچ میں بجلی میں اڑنے کی صلاحیت، پودا بنتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سایہ دیتا ہے، سایہ فکر ہو جاتا ہے. تو ترقی ہو گئی نا. درخت میں، نباتات میں ترقی ہو گئی، بلندی ہو گئی. پتھر کی نسبت، پتھر سے کون بلند ہوا؟ درخت. پتھر سے کون بلند ہوا؟ نباتات. پتھر سے کون اونچا ہوا؟ پودا ہے نا. لیکن اب اس طرف سے کہیں آپ نے جناب پہل کے دکھلاؤ تو وہ پہلے میں نہیں ہے نا. اب تیسرے منزل پر جانور آیا. جانور جہاں چاہے چلا جائے، جہاں چاہے بیٹھ جائے. جانور جہاں چاہتا ہے جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں. نباتات پہلے کا نہیں، نباتات پہلے کا نہیں. نباتات میں نشو و نما تو ہوگی، بیج ہے، کوپل پھوٹی، پودا نکلا، پودا تناظر درخت بن گیا، سایہ دینے لگا، چھاؤں دینے لگا، آپ اس کی چھاؤں سے استفادہ کرنے لگے. لیکن وہ پہلے گا نہیں، بھاگے گا نہیں، دوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن حیوان چلتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے نا. جہاں چاہتا ہے جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو پہچان نہیں ہوتی کہ جگہ میری جگہ ہے یا نہیں. اب جو جانور ہے اور چوتھا انسان، پہلے منوائے پھر بیٹھے. اب ہے انسان. ایک جملہ قیمتی ہے، میں لاہور کی قیمتی سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، بڑی بیدار سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے. اب چوتھا ہے انسان ہے نا. انسان کے پاس عقل نہیں ہے، انسان اپنی جگہ پہچان کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن عجیب بات ہے، ان سارے انسانوں پر اللہ کے امر کی روح نہیں آئی. پوری
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس شعور ہے، انسان جگہ پہچان کے بیٹھتا ہے، لیکن ان سارے انسانوں پر اللہ کا امر نہیں آیا، اللہ کی روح نہیں آئی، ان سارے انسانوں میں اللہ کے امر کی روح نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کیا کہا؟ ینزل الملائکۃ، کوئی فیصلہ ہے ان آیتوں سے انشاءاللہ، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، روح کے ساتھ، روح کیا ہے؟ اس کے امر کی روح ہے، کس کو نازل کرتا ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اچھا جس پر چاہتا ہے کیا نازل کرتا ہے؟ روح کو بھی اتارتا ہے، امر کو بھی اتارتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جہاں روح وہاں امر، جہاں امر وہی روح ہے نا؟ سورہ مومن میں کیا کہا؟ جو عرش کا مالک، جو پرجائے بلند کرنے والا، وہی لفظ یلقی الروح من امرہ، وہ اپنے امر کی روح کو ڈال دیتا ہے جس میں چاہتا ہے، کس میں کیا ڈالتا ہے؟ کس میں ڈالتا ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے امر کی روح کو ڈال دیتا ہے، تو سب نے نہیں آئی امر کی روح، علی من یشاء من عبادہ۔ اب سننے والے سے تمہیں کیا چاہ رہا ہے؟ جہاں امر ہے وہی روح ہے، جہاں روح ہے وہی امر ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دینا پڑ رہی ہے مجھے، اس لیے کہ مجھے آیت پڑھنی ہے، فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ علی والے سے کروانا ہے، نبی والے سے کروانا ہے، قرآن والے سے کروانا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھر آیا، آپ نے چاہا کہ میری تواضع کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے مجھے چائے پیش کی، میں نے چائے پی، چائے میں مٹھاس تھی، میں نے کہا بہت شکریہ جناب، اچھی چائے بنی ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا ذرا یہ بتلائیں کہ یہ چائے میں مٹھاس آئی کہاں سے؟ آپ نے کہا اس میں چینی پڑی ہوئی ہے اس لیے مٹھاس ہے، میں نے کہا بہت شکریہ، چینی کی وجہ سے مٹھاس ہے، آپ نے کہا بالکل، میں نے کہا جناب چائے کی مٹھاس چینی کی وجہ سے، اور چینی میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ آپ نے کہا وہ اس کی ذاتی ہے۔ اب یہی پوچھا بیدار ہونا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اب یہی پوچھا جائے گا کہ جناب چینی میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ چینی کی مٹھاس اس کی ذاتی ہے۔ قورمہ کھا رہے تھے، چکنائی ہاتھ دھو لیا صابن سے، میں نے کہا جناب قورمے میں چکنائی کہاں سے آئی؟ کہا تیل پڑا ہوا ہے، گھی پڑا ہوا ہے، تو قورمے میں کہاں سے چکنائی آئی؟ تیل کی وجہ سے، اور تیل میں چکنائی کہاں سے آئی؟ وہ اس کی ذاتی ہے۔ تو ذاتی کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کہاں سے آیا، ہم کی زندہ ہے اس لیے ہم میں روح ہے، اور روح کی زندہ ہے اس لیے روح خود ہم میں ہے۔ خدا کر جملہ پہنچ جائے، میرے نبی کے پاس آئے، قرآن نے کہا یس علی مکان روح، ایک فیصلہ کرتا قرآن کی روشنی میں، اگر یہ مثال پہنچ گئی تو مجھے جملہ کہنے دو، رسول لوگ میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں یس علی مکان روح، یہ روح کیا ہے، یہ روح کیا بنا ہے؟ تو یہ روح من امر ربی، ان سے کہہ دے کہ روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ روح ہے اللہ کا امر، اور مسلمان مفسرین نے لکھا کہ اللہ کا امر اگر ایک مرتبہ ہو جائے تو وہ مرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ امر کو تو موت نہ آئے تو یہ صاحب الامر ہو۔ اللہ علی کے ذکر کے صدقے میں آپ اپنے مرادوں کو پاتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ خدا آپ کو نظر بد سے بچایا، علی کے ذکر سے صدقے میں آپ کو آپ کے مرادوں ملتی ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے۔ اچھا تو اب مسلمان مفسرین نے لکھا کہ اللہ کا امر اگر قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا امر اگر ہو جائے تو وہ مرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو مطلب سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ روح اللہ کا امر ہے اس لیے روح کو موت نہیں آتی، تو جو مالک امر ہو، جو صاحب الامر ہو، اسے کیسے موت آ جائے؟ تو جہاں روح ہے وہی امر ہے، جہاں امر ہے وہی روح ہے نا؟ اچھا میں پوچھ رہا ہوں روح کو کس پر بھیجتا ہے؟ نبی پر۔ نبی کا لفظ نہیں کیا قرآن نے، نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے نا؟ کیا کہا قرآن نے؟ بار بار وہ آیت پڑھاؤ تاکہ آپ کا ذہن آمادہ رہے، اور پھر جملے پہ استدلال پیش کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں۔ ينزل الملائکۃ، سن رہے ہیں، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، اللہ اپنے امر کو اور اپنے روح کو اتارتا ہے کس پر؟ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، امر بھی اتارتا ہے، روح کو بھی اتارتا ہے نا؟ تو اب اگر
امر اور روح فقط نبیوں پہ اتر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کہہ دیتا کہ علی الانبیاء میں اپنے امر کی روح کو اتارتا ہوں نبیوں کے اوپر. نبی کو نہیں کہا اللہ میں یہ شاہ اپنے بندے میں سے جس پر چاہوں امر بھی اتاروں روح کو بھی اتاروں. تو علی والے ہے کچھ نبیوں کے علاوہ ایسے جن پر امر اتر رہا ہے. ہے کچھ نبیوں پر جاتا ہے امر کیونکہ وہ نبی ہے نمائندہ اللہ کا. لیکن اللہ کہتا علی الانبیاء نہیں کہا. اللہ کہتا میرا امر اترتا ہے میں اتارتا ہوں فرشتوں کے ساتھ روح کو اور یہ میرے رب کا امر ہے. کس کو اتارتا ہوں اللہ میں یشاء میرے عبادت اپنے بندوں میں سے اپنے عباد میں سے جس پر چاہتا ہوں اپنے امر کی روح کو اتارتا ہوں. اب یہ ہے کون نبوت محمد پر ختم ہو گئی. اب یہ کون ہے جن پر امر اتر رہا ہے. تو قرآن سے پوچھو تنزل الملائکۃ والروح فیہا ملائکہ اترتے ہیں اترتے رہیں گے. روح الامین اترتا ہے اور اترتا رہے گا قیامت تک. مالک کے کس پر اتریں گے نبی کو جا چکے تو قائد اسی نے کہا بے اذن ربہم من کل امر. فرشتے امر لے کر آئیں گے تو صاحب الامر کے پاس جائیں گے جاہلوں کے پاس نہیں جائیں گے. سلامت ہے اتنی بلند سلوات پڑھ گئے حضرت امام زمانہ پر. ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ کس پہ اتریں گے. ہم تو آئے سے پوچھ رہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا ربہم من کل امر. سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سب کو یہ سورہ یاد ہے. آگے پڑھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. ٹھیک ہے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے. والروح فیہا اور اس رات میں روح الامین بھی اترتا ہے اور اترتا رہے گا. کیا لے کے اترے گا من کل امر. امر لے کے آئے گا ہے نا. تو لفظ امر نے بتلا دیا کہ وہ کس کے پاس جائے گا. تو اب جہاں روح ہے وہی امر ہے جہاں امر ہے وہی روح ہے. اب مجھے پھر سورہ سجدہ کی آیت پڑھنے دیں جا کے دیکھیے گا. امر کا لفظ آ رہا ہے اور اب گفتگو میں نا ان دونوں کا ساتھ دیکھیں روح و امر. یدبر الامر سورہ سجدہ یدبر الامر من السماء الى الارض فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ کہہ رہا ہے کہ امر کا کنٹرول زمین سے آسمان تک اللہ کے پاس ہے. تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ پیچھے والے سے پوچھو تھکے تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ماشاءاللہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. وہ سورہ مومن سورہ نحل ٹھیک ہے نا. اور اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں سننے والوں کے سامنے سورہ سجدہ کی. یدبر کیا شان سے بولا میرے اللہ نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے اکرم الاکرمین نے. اور یہ پیغام ہے جو سننے والوں کو دے رہا ہوں. اس یہ قرآن کا پیغام ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ کہتا ہے کہ زمین سے آسمان تک عرض سے آسمان تک جتنا بھی کنٹرول ہے وہ میں کرتا ہوں. اس سارے امر کا کنٹرول میرے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں کیا کروں؟ وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ امر کا کنٹرول میں کر رہا ہوں وہی اللہ کیا کہتا ہے. اللہ یدبر الامر من السماء سارا کنٹرول امر کا میرے پاس ہے. وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ امر میں کنٹرول کرتا ہوں وہی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے فالمدبرات امرا. کچھ ہستیاں ہیں جو امر کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. سلامت ہے جس کے دل میں علی کی محبت جاگی ہوئی ہے. یہ سورہ نازعات کی آیت ہے. یہ والی آیت قسم والی سورہ نازعات کی. وہ علی سورہ مومن کی آیت ٹھیک ہے نا. اور یہ رب نے پڑھا کے یہ سورہ سجدہ کی آیت. کیا کہا اللہ نے یدبر الامر من السماء آسمان زمین کا کنٹرول اللہ کر رہا ہے. پھر بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا کہتا ہے اور قرآن سے فیصلہ لینا ہے. آج کی مجلس میں یہاں پر کوٹ لکھنؤ میں علی والے جتنے بیٹھے ہوئے لاہور کی طریقے نہیں ان کے سامنے کے کہہ رہا ہوں میں اللہ امر کا کنٹرول کرتا ہے. ہم نے مان لیا جو اللہ کا رحمے مانیں گے پھر وہی اللہ کہتا ہے فالمدبرات امرا. قسم ہے ان طاقتوں کی جو امر کو کنٹرول کی ہوئی ہے نا.
आगे बढ़ू, आयत बढ़ू। अल्लाह बेदार है ना, बेदार है ना। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत वयुरसिलु उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह कहता है, अल्लाह ज़हन में आयत कि अमर अल्लाह कंट्रोल कर रहा है ना। फिर कहता है कुछ हस्तियां हैं जो अमर को कंट्रोल करती हैं, और अब कहता है कि जब इंसान की मौत का वक्त आए, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, तो अल्लाह खुद नफ्स को मौत देता है। कौन देता है? अल्लाह। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, जब इंसान के मरने का वक्त आ जाए, हर इंसान को मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अल्लाह कह रहा है जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, मैं तुम्हारे नफ्स को मौत दूंगा, मैं तुम्हारे नफ्स को निकालूंगा, है ना। तो अल्लाह कहता है कि जब मौत आए तो मैं मौत देता हूँ, नफ्स को मैं निकालता हूँ, नफ्स को मैं मारता हूँ। और वही अल्लाह उसी कुरान में कहता है तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो हमारे फरिश्ते जाकर रूह कब्ज़ कर लेते हैं। सोच में पड़ गए आपके जनाब, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा मेरा साथ दिएगा, इतना नहीं चूकूंगा मैं, है ना। तो आप जिस तरह बोल रहे हैं, आपको बुलवाना है, बोलूंगा तो मैं भी नहीं, शायद इतना ना चीज सकूँ मैं, लेकिन मैंने आयत पढ़ दिया, मुझे बताएं। अल्लाह कहता है कि मौत का वक्त आए तो मैं नफ्स को मौत देता हूँ। फिर कहता है तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, जब इंसान का मरने लगता है तो हमारे फरिश्ते जाकर उसे मौत देते हैं। तो सही यही है, अमर का कंट्रोल मैं करता हूँ, जमीन से आसमान तक मेरे हाथ। फिर कहता है हस्तियां हैं वो अमर का कंट्रोल कर रही है, तो ये सही है, वो सही है। तो सभी दोनों हैं, मौत अल्लाह ही देता है, लेकिन बराह रास्त नहीं देता। इतना मजमा बैठा हुआ है, अगर ऐसे खाने चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। मुझे तो आगे जाना है, कुछ जीवन हज़िया करना है, कोई पैगाम देना है आपके सामने। एक बड़ी आयत को खोलना चाह रहा हूँ, उसके लिए आयत पढ़ा है हमें, क्या कहा जाने, अमर का कंट्रोल मैं करता हूँ। फिर कुछ हस्तियां कहता है वो अमर का कंट्रोल करती है, मौत मैं देता हूँ, कहता है फरिश्ते मौत देते हैं। तो वाकई मौत अल्लाह ही देता है, लेकिन बराह रास्त नहीं देता। उसने कुछ रिश्ते रखे हैं, उसने कुछ फरिश्ते मौजूद किए, लेकिन क्योंकि उनके अमल पर अल्लाह को एतबार है, इसलिए उनके अमल को अपना अमल कहा। फरिश्ते मासूम है ना, फरिश्ते को पता है कि क्योंकि फरिश्ते मासूम है, इसलिए उनके अमल पर अल्लाह को एतबार है। इसलिए फरिश्ते कंट्रोल करें, कहता मैं करता हूँ, फरिश्ते मासूम है, क्या मैं देता हूँ, तो उसी का बोले कि उनके अमल फरिश्तों का निस्बत अल्लाह की तरफ कब होती है, जब अमल मासूम हो। नौजवान मुझे घूर रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर अब भी बात तो मैं छोटी मिसाल दे रहा हूँ। आप किसी नाअहल और गैर जिम्मेदार को अपना नुमाइंदा बनाकर कहीं नहीं भेजेंगे, गैर जिम्मेदार है, लेकिन किसी ने अगर भेज दिया गैर जिम्मेदार को आपकी तरफ से आपका नुमाइंदा बनाकर, और उसने कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो आप उसके अमल की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे कि गैर जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको ठोस बता के देखा हुआ है, जिसकी आप हर अमल पर आपको एतबार है, जिसकी हर अदा पे आपको एतबार है, आप अगर कोई उस पर एतबार अगर कोई उस पर एतराज करे तो आप उसको रद्द कर देंगे कि भाई इस पर एतराज, मुझ पर एतराज, इसकी बात को न मानो तो मैं मेरी बात को न मानो। तो यही तो मेरा पैगाम था, ये पैगाम था कि अल्लाह को कुछ शख्सियतें हैं कि जिनके अमल पर अल्लाह को इतना एतबार है कि उनके अमल को अपना अमल कहता है। मैं फरिश्ते है हमें बात देता है। आप जाकर सूरह अनफाल में देखते हैं क्या कमाल की आयत है, अल्लाह कहता है रसूल तेरी मदद करने वाले कुल दो हैं, या मैं मदद करने वाला या मोमिन मदद करने वाले। आगे आगे जहां आवाज आ रही है नहीं बैठना है, रिकॉर्ड हो रहे जरूरी नबी अली वाले बैठे हुए, क्या कहा अल्लाह ने, रसूल हबीब तेरी मदद करने वाले, अल्लाह मुखातिब मोहम्मद से तेरी मदद करने वाले, तेरी नुसरत करने वाले कुल दो है, या अल्लाह मदद करने वाला या मेरी मदद करने वाले, कोई तीसरा नहीं है, कोई कलमा गो नहीं है, कोई गैर कलमा गो नहीं है। अल्लाह की मदद करने वाला या अल्लाह मोहम्मद की मदद करने वाला या अल्लाह है या मोमिन है। अब मुझे बताओ मोमिन कब बनेंगे, जब जुल अशीरा की दावत देंगे रसूल। अभी ईमान तो आया नहीं है, जब ईमान आएगा तो मोमिन आएगा। तो पहली दावत जुल अशीरा, तो कुरान ने कहा कि जुल अशीरा से पहले अल्लाह ने मदद की, और तारीख में कहा कि जुल अशीरा से पहले आप ही
یہ مجلسیں آل محمد کے مقاصد، یہ منبر آل محمد کے مقصد کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ منبر آل محمد کے مقاصد کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور میں آل محمد کے چاہنے والوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا میرے میں کوئی کام نہیں کہ میں علی کے فضائل سنا سکوں، ہے نا؟ میرے میں کیا تھا کہ میں میری کیا اوقات کہ میں علی کے فضائل سناؤں، تو بیٹھا ہوا اس منبر کے اوپر، ہے نا؟ اور علی کے فضائل سنا رہا ہوں، اور ذکر آ گیا ہے ابو طالب کا۔ تو پھر سنو آیت کو، کیا کہا تھا اللہ نے؟ فیصلہ ہوگا آپ کے حوالے کرنے میں۔ کیا کہا آیت نے؟ آیت کہتی ہے ذکر امر اللہ کنٹرول کرے۔ پھر کہتا ہے فل متبرات امر، کچھ ہستیاں ہیں جو امر کو کنٹرول کر رہی ہے، تو اگر ان کا کنٹرول اس قابل نہ ہو کہ اللہ اپنی طرف منسوخ کرے تو اللہ منسوخ نہیں کرتا نا۔ تو فرشتوں کے کنٹرول کو اللہ نے اپنا کنٹرول کہا، اس نے فرشتے ہیں معصوم، تو اصول کیا بنا کہ جن کے عمل پر اللہ کو پورا اعتماد ہو، پورا اعتبار ہو، ان کے عمل کو اپنا کہتا ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ لگا آئیے تک اپنے نصر کے مومنین، رسول تیری مدد کرنے والے کون جو ہے، یا مومنین بھوجو، یا مومنین تیری مدد کی، یا میں اللہ نے تیری مدد کی تو ہی مدد کرنے والے، یا اللہ مدد کرنے والا، یا مومن مدد کرنے والا۔ تو اگر ابو طالب کو مومن نہ مانا تو اللہ ماننا پڑ جائے گا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ میں تبدیل نہیں کروں گا بیان کو، اگر اچھا کریں میرا ساتھ دے۔ میں چوتھی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، بیان کو 12 بجے تک قریب میں تبدیل نہیں کروں گا، مجھے مسائل پڑھنا ہے نا؟ لیکن جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، علی کے ماننے والے ہیں اور علی کے باپ کا ذکر آیا ہوا ہے۔ کیا تھا قرآن میں؟ رسول تیری مدد کی کس نے؟ اللہ نے کی، اور مومن نے کی، تو وہ جو مدد میں اللہ کا نمائندہ بن جائے اس کا نام ہے ابو طالب۔ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر تھکے نہیں ہیں، آواز کانوں کا کہا ہے پیچھے والوں کی، جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں میری دیکھ رہا ہے، اللہ کی مدد کا نمائندے کا نام ہے ابو طالب۔ تو اب یہ بھی کوئی بحث ہے، یہ بھی کوئی بحث ہے، کچا بحث کہ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں؟ بھائی یہ کوئی موضوع بحث ہے، یہ کوئی موضوع بحث ہے؟ میں سے کہہ رہا ہوں کہ تم طے کرے کہ ابو طالب مسلمان تھے نہیں؟ جانتے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ابو طالب کا نہیں ہے، تکلیف ہے علی کے باپ سے۔ میرا جملہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ میں بیان ختم کر رہا ہوں، مسئلہ ابو طالب کا نہیں ہے، ضد ہے ابو طالب۔